الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا نشان ہے اس پر پریس کر لیں۔ جتنے بھی ہمارے چینل کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں گے اس طرح، اور آپ کو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا علم ملتا رہے گا، آپ بھی ثواب درین حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت محترم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھ کر قرآن کریم کی مختلف آیات، قرآن کریم کی مختلف صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں یا پانی پر دم کر کے پیتے ہیں، تو اس سے ہمیں کافی سارا فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری بہت ساری بیماریاں جو علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، وہ قرآن کریم کے صدقے سے، قرآن کریم کی برکت سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک مرض کے لیے دوائی لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا، وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ہم ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا دم کرتے ہیں، پھر میڈیسن کھاتے ہیں تو اس میڈیسن کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور افاقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے صحت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم ہماری رحمت بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ہمارے لیے رحمت بنایا ہے عالمین کے لیے، اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، جو قرآن کریم کی ابتدائی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اس کی بڑی عظمت و بڑی شان ہے۔ اسی سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، اس کے کافی سارے نام ہیں۔ تو اکثر و بیشتر مختلف بیماریوں کے لیے، مختلف مسائل کے لیے سورۃ فاتحہ کا دم کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا ایک دم بتاتا ہوں، انشاءاللہ جو انشاءاللہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں گے۔ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو بواسیر ہے، آپ کو کولسٹرول ہے، اینی ون بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کسی طرح کی کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ جب یہ دم کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں بڑی چیز تسلسل ہے، تسلسل کریں گے، تسلسل سے کریں گے تو اس کا جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی، کسی بھی قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ وہ کرونا کی بیماری ہو، وہ لا علاج بیماری ہو، وہ وبائی بیماری ہو، وہ جیسے بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر کی، ہارٹ کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو یہ بڑا آزمودہ ہے۔ جن حضرات نے اس پہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائی ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر سورۃ فاتحہ کا دم کریں گے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، جادو ٹونے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں صبح کی نماز پڑھ لیں۔ صبح کی نماز مکمل کرنے کے بعد جیسے فرض پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگ کے آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں مسجد میں، پھر بھی اسی جگہ جب صبح کی نماز ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر دیں، دعا مانگ لیں، دو گٹھی کے چلے جائیں، تو پھر بھی آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ نماز صبح ادا کرتے ہیں، جب نماز صبح ختم ہو جائے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اب اگر مسجد میں جاتے ہیں تو چھوٹی سی بوتل ساتھ لے جائیں، اس میں پانی لے جائیں، اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ایک گلاس اٹھا لیں۔ تو آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، کھڑے نہیں ہونا، اسی جگہ بیٹھے ہوئے 15 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 15 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ۔ لیکن پہلے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بھی 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول و آخر آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ دوبارہ سن لیں، اول آخر آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 15 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ علم شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ دم کر کے اب آپ نے اس پانی کو کسی بڑی بوتل میں ڈال لینا ہے، 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی بوتل میں۔ تو آپ نے صبح سے شام تک وہی دم والا پانی استعمال کرانا ہے مریض کو۔ مریض آپ خود ہیں تو خود استعمال کر لیں، اگر مریض کوئی ہے تو کوئی اور دم کر لے، مریض خود بھی دم کر کے پی سکتا ہے۔ اگر مریض زیادہ بیمار ہے، دم نہیں کر سکتا، تو کسی اور دوست کے، بھائی کے، والد کے، والدہ کسی کے ذمہ لگا دے کہ وہ اس طریقے سے دم کر دے پانی، اور آپ نے وہی پانی صبح سے شام تک پینا ہے۔ کم ہو جائے تو اس میں اور ڈالتے رہیں، اور وہ پانی اسی دن شام تک ختم کر دینا ہے۔ نیکسٹ دن، دوسرے دن پھر صبح آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے سارا دن پانی پینا ہے۔ جس دن آپ نے صبح پانی پڑھنا ہے وہ تقریباً اسی دن ہی پینا ہے، اور اس پانی کو اسی دن ہی ختم کرنا ہے، شام تک وہی پانی پینا اور پانی نہیں پینا۔ تو انشاءاللہ آپ مہینہ 2 مہینہ ایسے کریں گے تو کسی قسم کی موذی مرض ہے، لا علاج مرض ہے، کینسر، بواسیر، ہارٹ کے مریض ہے، آپ کو شوگر ہے، کوئی بھی مرض ہے، تو انشاءاللہ کہ یہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے، جو اللہ نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے، تو انشاءاللہ یہ دم آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ سارا دن اس پانی کو نہیں پی سکتے، کہیں آپ باہر چلے جاتے ہیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، یا آپ جاب والے ہیں، دفتر میں چلے، کوشش کریں کہ اس کو بوتل میں ڈال کے لے جائیں۔ اگر نہیں بھی لے جا سکتے تو آپ صبح اس کو پی لیں، پھر شام کو پھر 2-3 دفعہ پی لیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دم کر کے اسی وقت ہی پی لیں۔ ایک صبح جب دم کیا، جتنا پانی تھا سارا ایک دفعہ ہی پی لیا، تو ایسے پئیں گے تو انشاءاللہ ایسے بھی افاقہ ہوگا۔ آپ کو گردوں کا مرض ہے، گردوں میں پتھری ہے، گردوں کا پرابلم ہے، مثانے کا پرابلم ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اینی ون بیماری کے لیے یہ آپ کے لیے علاج ہے۔ تو اب یہ کم سے کم ہے کہ آپ اسے صبح اسی وقت دم کریں اور وہیں سارا پانی پی لیں۔ اگر آپ ذرا اس سے جلدی افاقہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری میں آپ کو جلدی ریلیف مل جائے، آپ جلدی صحت مند ہو جائیں، تو اس پانی کو آپ سارا دن وہی پانی پیتے رہیں دم والا، اور اگلے دن نیکسٹ دن پہ انشاءاللہ آپ بہت جلدی اس بیماری میں شفا پا جائیں گے۔ بہت ہی آزمودہ ہے، لوگوں کو ہارٹ کے مریض تھے، لوگ کینسر کے مریض تھے، تو انہوں نے اس دم والے پانی کو پیا تو وہ اس سے شفا یافتہ ہو گئے۔ تو میں نے چاہا کہ اپنے سب مسلمان بھائیوں کے لیے یہ بات میں شیئر کر دوں، کہ تاکہ وہ لوگ بھی اس سے، قرآن کریم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور جو حضرات ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوست رشتہ داروں کو بھیجیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے آپ کو پتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا۔ آگے آپ اس کو پھیلائیں گے تو یہ آپ اجازت ہے ہماری طرف سے کہ آپ خود بھی دم کریں، ناچیز اس کی اجازت دیتا ہے، خود بھی دم کریں، اور اپنے رشتہ دار، دوست، احباب اوروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس سے افادہ حاصل کر سکیں۔
آج مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور غریب لوگ ادویات بھی نہیں خرید سکتے، تو یہ ایک مفت والا کام ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا بھی 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا، کبھی آپ کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا، تو وہ اجر بھی آپ حاصل کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بیماریوں سے بھی افادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، تو یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، دوستوں تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ سے فیض حاصل کر سکیں، اور کسی بھائی کو اس دم کی وجہ سے شفا مل جائے گی تو وہ تکلیف سے دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پاس اسی نیکی کے صدقے ہماری دنیا بھی آسان کر دے، ہماری قبر بھی آسان کر دے، ہماری آخرت بھی آسان کر دے۔ تو کوشش کریں، میرا پیغام ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے درد رکھیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی خاص رحمت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کی آل کا صدقہ، پیغمبر پاک کا صدقہ، اصحاب کا صدقہ، خلفائے راشدین کا صدقہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا صدقہ تمام مسلمانوں پر، پاکستان پر، عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ دوبارہ کرونا کی وبا پھیل رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس وبا سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے پورے عالم اسلام کو پوری دنیا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔